السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم اسٹینڈرڈ 7 میں اردو سبجیکٹ کا سبق نمبر 4 بوڑھی کاکی کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، ہر مذہب کی کیا تعلیم ہے؟ جواب، ہر مذہب کی تعلیم ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھنا اولاد کا فرض ہے، خاص طور پر جب ان کی عمر زیادہ ہو جائے تو ان کی خدمت اور صحت کی طرف اولاد کو دھیان دینا چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوجوان کو کیا نصیحت کی؟ جواب، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوجوان کو نصیحت کی کہ وہ اپنے بوڑھے والد کی خدمت کرتا رہے۔ سوال نمبر 3 ہے، مصنف کی کس بات پر انگریز حکومت نے پابندی عائد کی؟ جواب، مصنف کی کتاب سوز وطن پر انگریز حکومت نے پابندی عائد کی۔ سوال نمبر 4 ہے، مصنف نے بڑھاپے کو کیا کہا ہے؟ جواب، مصنف نے بڑھاپے کو بچپن کا دور ثانی کہا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، بوڑھی کاکی کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب، بوڑھی کاکی کے 7 بیٹے تھے۔ سوال نمبر 6، لڑکے بوڑھی کاکی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ جواب، لڑکے بوڑھی کاکی کو دک کرتے تھے۔ سوال نمبر 7 ہے، بوڑھی کاکی سے کسے محبت تھی؟ جواب ہے، بدھرام کی چھوٹی بیٹی لاڈلی کو بوڑھی کاکی سے محبت تھی۔ سوال نمبر 8، روپا کون تھی؟ جواب، روپا بوڑھی کاکی کی بہو اور ان کے بھتیجے بدھرام کی بیوی تھی۔ سوال نمبر 9 ہے، تلک کس کا آیا تھا؟ جواب، بدھرام کے بڑے لڑکے کا تلک آیا تھا۔ سوال نمبر 10، بوڑھی کاکی کو کس بات کا افسوس تھا؟ جواب، روپا نے بوڑھی کاکی کو سخت برا بھلا کہا تھا، اس کی تذلیل کی تھی، اس بات کا انہیں افسوس تھا۔ سوال نمبر 11 ہے، لاڈلی بوڑھی کاکی کے لیے کیا لائی؟ جواب، لاڈلی بوڑھی کاکی کے لیے اپنے حصے کی پوریاں لے آئی۔ سوال نمبر 12 ہے، بوڑھی کاکی جھوٹے پتیلیوں کے پاس بیٹھ کر کیا کر رہی تھی؟ جواب، بوڑھی کاکی جھوٹے پتیلیوں کے پاس بیٹھ کر پتیلیوں پر سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا کر کھا رہی تھی۔ اگلا مین سوال ہے، مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، بوڑھی کاکی رونے کیوں لگتی تھی؟ جواب، بوڑھی کاکی عمر کے اس موڑ پر تھی جہاں بڑھاپا اکثر بچپن کا دور ثانی بن جاتا ہے۔ آنکھیں، ہاتھ، پیر سب جواب دے چکے تھے، زمین پر پڑی رہتی اور جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے، کھانے کا وقت ٹل جاتا یا مقدار کافی نہ ہوتی یا بازار سے کوئی چیز آتی اور انہیں نہ ملتی تو بوڑھی کاکی رونے لگتی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، بوڑھی کاکی کے خیال میں پوریوں کا تصور کیسا تھا؟ جواب ہے، پوریوں کی لذت آمیز خوشبو نے بوڑھی کاکی کو بے تاب کر دیا تھا۔ ان کی چشم خیال میں پوریوں کی تصویر ناچنے لگی تھی، خوب لال لال، پھولی پھولی، نرم نرم پوریاں انہیں دکھائی دے رہی تھی اور ان کے دل میں انہیں چھونے کی اور ہاتھ میں لے کر دیکھنے کی خواہش مچلنے لگی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، بوڑھی کاکی کو کڑھاؤ کے پاس بیٹھے دیکھ کر روپا نے کیا کہا؟ جواب، بوڑھی کاکی کو کڑھاؤ کے پاس بیٹھے دیکھ کر روپا نے کاکی کو ہر وہ بات کہہ دی جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ وہ انہیں دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر بولی، ایسے پیٹ میں آگ لگے، پیٹ ہے کہ آگ کا کنڈ، کوٹری میں بیٹھے کیا دم گھٹتا ہے، ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا، دیوتاؤں کا بھوگ تک نہیں لگا، تب تک صبر نہ ہو سکا، آخر چھاتی پر سوار ہو گئی، بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹری میں بیٹھو، جب گھر کے لوگ کھانے لگیں گے تو تمہیں بھی ملے گا، تم کوئی دیوی نہیں ہو کہ چاہے کسی کے منہ میں پانی تک نہ جائے لیکن پہلے تمہاری پوجا کریں۔ سوال نمبر 4 ہے، پنڈت بدھرام نے غصے میں کیا کیا؟ جواب، مہمانوں کی جماعت کے بیچ بوڑھی کاکی کو دیکھ کر پنڈت بدھرام غصے سے تلملا گئے، وہ پوریوں کا تھال لیے کھڑے تھے، تھال کو زمین پر پٹک دیا اور کسی بے رحم ساہوکار کی طرح جو اپنے کسی مفرور اسامی کا جھپٹ کر ٹیٹوا لیتا ہے، بوڑھی کاکی کے دونوں شانے پکڑے اور گھسیٹتے ہوئے لا کر اندھیری کوٹری میں دھم سے گرا دیا۔ سوال نمبر 5 ہے، بوڑھی کاکی نے دل میں کس طرح کے منصوبے باندھے؟ جواب، لذیذ کھانوں کی اشتہا انگیز اور لذت آمیز خوشبو بوڑھی کاکی کو بے تاب کیے دے رہی تھی،
اس لیے انہوں نے دل میں طرح طرح کے منصوبے باندھے۔ پہلے ترکاری سے پوریاں کھاؤں گی، پھر دہی اور شکر سے کچوریاں رائتے کے ساتھ مزیدار معلوم ہوں گی، چاہے کوئی برا مانے یا بھلا، میں تو مانگ مانگ کر کھاؤں گی۔ اب آگے مفصل جواب ہے، مفصل جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، بدرام کو جب اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا تو وہ کیا سوچتے؟ جواب، بوڑھی کاکی نے اپنی ساری جائیداد بدرام کے نام لکھ دی تھی۔ اس جائیداد کی سالانہ آمدنی 150-200 روپے سے کم نہ تھی، لیکن بوڑھی کاکی کو پیٹ بھر روکھا دانہ بھی مشکل سے ملتا تھا۔ بدرام کو کبھی کبھی اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا تو وہ سوچتے کہ اس جائیداد کی بدولت میں اس وقت بھلا آدمی بنا بیٹھا ہوں۔ اگر زبانی تشفی سے صورتحال میں کچھ اصلاح ہو سکتی تو انہیں مطلق دریغ نہ ہوتا، لیکن مزید خرچ کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا۔ سوال نمبر 2، جب روپا کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا؟ جواب، جب روپا کی آنکھ کھلی تو اسے معلوم ہوا کہ لاڈلی پاس نہیں ہے۔ وہ چونک پڑی، چارپائی کے ادھر ادھر تاکنے لگی کہ کہیں لڑکی نیچے تو نہیں گر پڑی۔ اسے وہاں نہ پا کر وہ اٹھ بیٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ لاڈلی جھوٹے پتیلیوں کے پاس چپ چاپ کھڑی ہے اور بوڑھی کاکی پتیلیوں پر سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، آخر میں روپا نے کیا کیا؟ جواب، بوڑھی کاکی کو جھوٹے پتیلیوں پر سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا کر کھاتے دیکھ کر روپا کا کلیجہ سن ہو گیا۔ اسے اپنی خود غرضی اور بے انصافی کا احساس ہوا، جس کی جائیداد سے اسے سال کی 200 روپے آمدنی ہو رہی تھی۔ اس نے ایسی درگت کر رکھی تھی۔ اس نے ایشور سے اپنے بھاری گناہ کی معافی مانگی، چراغ جلایا، بھنڈارے کا دروازہ کھولا اور ایک تھالی میں کھانے کی سب چیزیں لیے ہوئے بوڑھی کاکی کے پاس آئی اور رقت آمیز لہجے میں کہا، کاکی اٹھو، کھانا کھا لو۔ اب ہے خالی جگہ مکمل کیجیے۔ سبق کی مدد سے صحیح لفظ کا انتخاب کرکے ذیل کے جملوں کو مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا۔ نمبر 2، بڑھاپا اکثر بچپن کا دور ثانی ہوتا ہے۔ نمبر 3، بوڑھی کاکی میں ذائقے کے سوا کوئی حس باقی نہ تھی۔ نمبر 4، ان کے شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا تھا۔ سوال خالی جگہ نمبر 5، بوڑھی کاکی اپنی اندھیری کوٹری میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نمبر 6، بوڑھی کاکی رینگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نمبر 7، پنڈت بدرام کاکی کو دیکھتے ہی غصے سے تلملا گئے۔ نمبر 8، لاڈلی ان کا منشا نہ سمجھ سکی۔ نمبر 9، اے ایشور، مجھ سے بڑا بھاری گناہ ہوا ہے۔ اگلا جو ہے، سبق کی روشنی میں ہم کو وضاحت دینا ہے جملوں کی۔ نمبر 1 کے 7 بیٹے جوان ہو کر داغ دے گئے تھے۔ وضاحت ہے، جوان ہونے کے بعد ساتوں بیٹے ایک ایک کر کے انتقال کر گئے۔ سوال نمبر 2، بوڑھی کاکی اپنا نغمہ بے ہنگام شروع کر دیتی۔ وضاحت، بوڑھی کاکی اپنی بے تکی اور غیر ضروری باتیں شروع کر دیتی۔ نمبر 3 ہے، ان کے بڑھاپے پر، بے کسی پر، فتور عقل پر کسی کو ترس نہیں آتا تھا۔ وضاحت، کاکی کافی بوڑھی عمر کی خاتون تھیں۔ عمر کی طوالت کے سبب ان کی سوچنے کی صلاحیت کم ہو گئی تھی، کافی کمزور بھی ہو گئی تھیں، مگر ان کی اس حالت پر کسی کو رحم نہیں آتا تھا۔ سوال نمبر 4، ان چند پوریوں نے کاکی کی اشتہا اور رغبت کو اور بھی تیز کر دیا تھا۔ وضاحت، کاکی کو زوروں کی بھوک لگی تھی۔ چند پوریاں ان کی بھوک مٹانے کے لیے ناکافی تھیں۔ ان پوریوں کو کھا کر ان کی بھوک اور بڑھ گئی۔ نمبر 5، انہیں ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی پہاڑ پر اڑائے لیے جاتا ہے۔ وضاحت، بھوک کی شدت نے یوں بھی کاکی کو ادمرہ کر دیا تھا۔ پھر پنڈت بدرام کا انہیں شانے سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے لے جانا اور اندھیری کوٹری میں دھم سے گرا دینا بوڑھی کاکی کے لیے غیر متوقع تھا، اس لیے نیم غنودگی یا نیم بے ہوشی کے عالم میں انہیں ایسا معلوم ہوا جیسے انہیں کوئی پہاڑ پر اڑائے لیے جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے،
لذت آمیز کے معنی لذیذ ہے، اسی طرح مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کر کے بیاض میں لکھیں۔ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے معنی ہم کو تلاش کرنا ہے۔ سب سے پہلا ہے تضحیک آمیز، مضاحکہ مذاق سے بھرا ہوا۔ نمبر 2 کم آمیز، معمولی، تھوڑا۔ تیسرا طنز آمیز، طنزیہ۔ چوتھا رنگ آمیز، رنگین۔ درج ذیل محاوروں کے معنی بتا کر جملوں میں استعمال کیجیے۔ کلیجہ سن ہونا، دل دہل جانا، سخت صدمہ ہونا۔ فرسٹ ہے کلیجہ سن سے ہونا، دل دہل جانا، سخت صدمہ ہونا۔ کسی بے حد قریبی عزیز کی اچانک حادثاتی موت کی خبر مل جائے تو کلیجہ سن سے ہو کر رہ جاتا ہے۔ نمبر 2 دل کانپ اٹھنا، دل گھبرانا، ڈرنا۔ آنکھوں کے سامنے کسی کا قتل ہوتا دیکھے تو دل کانپ اٹھنا یہ ایک فطری عمل ہے۔ نمبر 3 چٹخارے بھرنا، کسی خوش ذائقہ چیز کا مزہ لینا، زبان یا ہونٹ چاٹنا۔ شامی کباب اتنے لذیذ تھے کہ کھانے والے چٹخارے بھرنے لگے۔ نمبر 4 کلیجہ بیٹھ جانا، گھبراہٹ طاری ہونا، دھماکہ اتنا شدید تھا کہ سننے والوں کا کلیجہ بیٹھ گیا۔ نمبر 5 منصوبے باندھنا، ارادہ کرنا، ٹھاننا، محض منصوبہ باندھنے سے کم نہیں ہوتے، ان کے لیے عمل ضروری ہے۔ نمبر 6 ٹیٹوا لینا، گلا پکڑنا، وعدے کے مطابق اگر ہم کسی کا قرض ادا نہ کریں تو کچھ عجب نہیں کہ وہ ہمارا ٹیٹوا لے۔ نمبر 7 چھاتی پر سوار ہونا، مسلط رہنا، پیچھے پڑ جانا، زبردستی کرنا۔ چھاتی پر سوار ہو کر کام کروانا چاہے تو کام کرنے والا دل سے کام نہیں کرتا۔ نمبر 8 آگ ہونا، بہت زیادہ غصہ ہونا، معاملہ خلاف مزاج ہونے پر خان صاحب آگ بگولا ہو گئے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔